بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب کا نام ہے اسلام اور جدید معیشت و تجارت، از مفتی محمد تقی عثمانی، اور یہ کتاب ہے ایم اے اسلامیات فائنل کی۔ سب سے پہلے ہم فہرست مضامین کی طرف جاتے ہیں۔ مضمون اور صفحہ نمبر، حرف آغاز صفحہ نمبر 15، مضمون کا تعارف اس کی ضرورت صفحہ نمبر 17، نظامہ ہائے معیشت اور ان پر تبصرہ صفحہ نمبر 19، بنیادی معاشی مسائل صفحہ نمبر 19، ترجیحات کا تعین یعنی ڈٹرمنیشن آف پرائرٹیز صفحہ نمبر 20، وسائل کی تخصیص یعنی ایلوکیشن آف ریسورسز صفحہ نمبر 20، آمدنی کی تقسیم یعنی ڈسٹریبیوشن آف انکم صفحہ نمبر 21، ترقی ڈیولپمنٹ صفحہ نمبر 21، سرمایہ دارانہ نظام یعنی کیپٹلزم صفحہ نمبر 22، وسائل کی تخصیص الوکیشن آف ریسورسز صفحہ نمبر 23، سرمایہ دارانہ نظام کے اصول صفحہ نمبر 25، ذاتی ملکیت پرائیویٹ پراپرٹی صفحہ نمبر 26 پہ، ذاتی منافع کا محرک یعنی پروفٹ موٹیو صفحہ نمبر 26، حکومت کی عدم مداخلت لیسز فیئر صفحہ نمبر 26، اشتراکیت یعنی سوشلزم صفحہ نمبر 28، اشتراکیت کے بنیادی اصول صفحہ نمبر 30، اجتماعی ملکیت کولیکٹیو پراپرٹی صفحہ نمبر 30، منصوبہ بندی یعنی پلاننگ صفحہ نمبر 30، اجتماعی مفاد یعنی کولیکٹیو انٹرسٹ صفحہ نمبر 31، آمدنی کی منصفانہ تقسیم یعنی ایکویٹیبل ڈسٹریبیوشن آف انکم صفحہ نمبر 31، دونوں کا نظاموں پر تبصرہ صفحہ نمبر 32، اشتراکی نظام پر تبصرہ صفحہ نمبر 32، سرمایہ دارانہ نظام پر تبصرہ صفحہ نمبر 34، معیشت کے اسلامی احکام صفحہ نمبر 38، خدائی پابندی صفحہ نمبر 40، ریاستی پابندیاں صفحہ نمبر 41، اخلاقی پابندیاں صفحہ نمبر 42، مختلف نظام ہائے معیشت میں دولت کی پیدائش اور تقسیم صفحہ نمبر 44، پیدائش دولت یعنی پروڈکشن آف ویلتھ صفحہ نمبر 44، تقسیم دولت یعنی ڈسٹریبیوشن آف ویلتھ صفحہ نمبر 44، مبادلہ دولت یعنی ایکسچینج آف ویلتھ صفحہ نمبر 45، صرف دولت یعنی کنزمپشن آف ویلتھ صفحہ نمبر 45، پیدائش اور تقسیم کا سرمایہ دارانہ نظام صفحہ نمبر 45، زمین لینڈ صفحہ نمبر 45، محنت یعنی لیبر صفحہ نمبر 45، سرمایہ یعنی کیپٹل صفحہ نمبر 45، آجر یعنی انٹرپرینور صفحہ نمبر 46، اشتراکی نظام میں پیدائش و تقسیم صفحہ نمبر 46، اسلامی تعلیمات صفحہ نمبر 47، پیدائش دولت پر تینوں نظاموں کے مجموعی اثرات صفحہ نمبر 49، تقسیم دولت پر تینوں نظاموں کے اثرات صفحہ نمبر 51، کاروبار کی مختلف اقسام ڈفرینٹ کائنڈز آف بزنس صفحہ نمبر 55، کمپنی کا تعارف صفحہ نمبر 55، کمپنی کی تشکیل صفحہ نمبر 56، کمپنی کا سرمایہ صفحہ نمبر 57، کمپنی کے حصص یعنی شیئرز جن کو ہم کہتے ہیں انگلش میں کمپنی کے حصص صفحہ نمبر 58، کمپنی کا انتظامی ڈھانچہ صفحہ نمبر 60، منافع کی تقسیم صفحہ نمبر 60، لمیٹڈ یعنی کمپنی کا تصور صفحہ نمبر 61، پرائیویٹ کمپنی صفحہ نمبر 61، شرکت اور کمپنی میں فرق صفحہ نمبر 61، کمپنی کے لیے فنڈز کی فراہمی صفحہ نمبر 63، کمپنی کے حسابات صفحہ نمبر 66، تختہ توازن یعنی بیلنس شیٹ صفحہ نمبر 66، اثاثے یعنی ایسٹس صفحہ نمبر 67، ذمہ داریاں لائبلٹیز صفحہ نمبر 68، صافی مالیت یعنی نیٹ ورتھ صفحہ نمبر 68، نفع نقصان کا میزانیہ صفحہ نمبر 68، بازار حصص یعنی سٹاک ایکسچینج صفحہ نمبر 70، تعارف و ضرورت صفحہ نمبر 70، ممبرشپ صفحہ نمبر 71، اسٹاک ایکسچینج میں دلالی صفحہ نمبر 71، مارکیٹ آرڈر یعنی مارکیٹ آرڈر صفحہ نمبر 71، لینڈ آرڈر یعنی لمیٹڈ آرڈر صفحہ نمبر 71، اسٹاپ آرڈر یعنی
صفحہ نمبر 71 شیئرز کی قیمتوں کا تعین، صفحہ نمبر 72 خریدار حصص کی قسمیں، صفحہ نمبر 72 شیئرز کی خرید و فروخت کا طریقہ کار، صفحہ نمبر 72 حاضر اور غائب سودے یعنی اسپاٹ اینڈ فارورڈ، صفحہ نمبر 73 اجناس میں حاضر اور غائب سودے، صفحہ نمبر 74 بیع الخیارات یعنی آپشن، صفحہ نمبر 76 السوق المالیہ یعنی فائنینشیل مارکیٹ، صفحہ نمبر 76 کمپنی پر ایک نظر شرعی حیثیت سے، صفحہ نمبر 79 صفحہ نمبر 89 یعنی 79 شخص قانونی کے مظاہر، صفحہ نمبر 80 وقف، صفحہ نمبر 80 بیت المال، صفحہ نمبر 80 ترقت و متفرقت بالدین، صفحہ نمبر 81 خلطۃ الشجوع، صفحہ نمبر 81 محدود ذمہ داری کی شرعی حیثیت، صفحہ نمبر 81 لمیٹڈ کمپنی کی فقہی نظیر، صفحہ نمبر 83 کمپنی کے چند جزوی مسائل، صفحہ نمبر 83 انڈر رائٹنگ کی شرعی حیثیت، صفحہ نمبر 83 شیئرز کی شرعی حیثیت اور ان کی خرید و فروخت، صفحہ نمبر 85 شیئرز کی بیع و شراء کی شرائط، صفحہ نمبر 86 شیئر سے تجارت کا حکم، صفحہ نمبر 79 شیئرز پر زکوٰۃ، صفحہ نمبر 92 نظام زر یعنی مانیٹری سسٹم، صفحہ نمبر 95 زر کی تعریف، صفحہ نمبر 95 زر اور کرنسی میں فرق، صفحہ نمبر 95 زر کا ارتقاء اور مختلف نظام ہائے زر، صفحہ نمبر 96 شرح مبادلہ کا تعین، صفحہ نمبر 98 برٹن ووڈز کانفرنس کے 3 ادارے، صفحہ نمبر 99 عالمی مالیاتی فنڈ یعنی IMF، صفحہ نمبر 100 عالمی بینک ورلڈ بینک، صفحہ نمبر 101 برٹن ووڈز کا نظام شرح مبادلہ، صفحہ نمبر 102 برٹن ووڈز کے نظام کا زوال، صفحہ نمبر 103 کاغذی نوٹ کی حیثیت اور اس کے فقہی احکام، صفحہ نمبر 104 نوٹ کی فقہی حیثیت، صفحہ نمبر 105 قدر زر افراط و تفریط زر اور قیمتوں کا اشاریہ، صفحہ نمبر 108 قیمتوں کا اشاریہ، صفحہ نمبر 108 افراط زر کا ادائیگیوں پر اثر، صفحہ نمبر 110 بینکاری یعنی بینکنگ، صفحہ نمبر 115 بینک کی تعریف، صفحہ نمبر 115 بینک کی تاریخ، صفحہ نمبر 115 بینک کا قیام، صفحہ نمبر 115 بینک کے وظائف، صفحہ نمبر 116 تمویل یعنی فائنینسنگ، صفحہ نمبر 117 قرض دینے کا طریقہ کار، صفحہ نمبر 117 بینک کی اقسام باعتبار تمویل یعنی صفحہ نمبر 118 برآمد میں بینک کا کردار، صفحہ نمبر 119 LC پر فیس، صفحہ نمبر 120 بل آف ایکسچینج، صفحہ نمبر 122 تخلیق زر کا عمل، صفحہ نمبر 123 مرکزی بینک یعنی سینٹرل بینک، صفحہ نمبر 126 مرکزی بینک کے وظائف، صفحہ نمبر 126 ٹریجری بل، صفحہ نمبر 128 دیگر مالیاتی ادارے، صفحہ نمبر 130 ترقیاتی تمویلی ادارے یعنی ڈیولپمنٹ فائنینشیل انسٹیٹیوشن، صفحہ نمبر 130 سودی بینکاری کا متبادل نظام، صفحہ نمبر 133 بینکنگ کا شرعی طریقہ کار، صفحہ نمبر 134 بینک اور ڈپازیٹر کا تعلق، صفحہ نمبر 135 اسلام کی طریقہ ہائے تمویل، صفحہ نمبر 137 شرکت و مزاربت، صفحہ نمبر 137 شرکت و مزاربت میں دشواریاں، صفحہ نمبر 138 اجارہ، صفحہ نمبر 139 مرابحہ ہوا جلہ، صفحہ نمبر 140 مروجہ مرابحہ میں شرعی خامیاں، صفحہ نمبر 141 دین کا وثیقہ، صفحہ نمبر 143 ادائیگی میں تاخیر پر جرمانہ، صفحہ نمبر 144 قبل از وقت ادائیگی کی صورت میں دین میں کمی کرنا، صفحہ نمبر 145 اسلامی طریقہ ہائے تمویل کی جزوی تطبیق، صفحہ نمبر 146 درآمد میں اسلامی بینکوں کا کردار، صفحہ نمبر 147 برآمد میں اسلامی بینکوں کا کردار، صفحہ نمبر 148 اعادہ تمویل الصادرات کا حکم، صفحہ نمبر 152 نیشنل انویسٹمنٹ ٹرسٹ یعنی NIT، صفحہ نمبر 153 انویسٹمنٹ
کارپوریشن آف پاکستان یعنی ICP صفحہ نمبر 156، اسمال انڈسٹریز فائنانس کارپوریشن صفحہ نمبر 156، ہاؤس بلڈنگ فائنانس کارپوریشن یعنی HBFC صفحہ نمبر 156، بیمہ تامین یعنی انشورنس صفحہ نمبر 159، بیمہ کا متبادل صفحہ نمبر 163، مالیات عامہ یعنی پبلک فائنینسنگ صفحہ نمبر 164، اخراجات صفحہ نمبر 164، آمدنی صفحہ نمبر 165، محصولاتی آمدنی صفحہ نمبر 165، غیر محصولاتی آمدنی صفحہ نمبر 165، خسارہ اور خساراتی تمویل صفحہ نمبر 166، اور آخری مضمون ہے خساراتی تمویل کا متبادل طریقہ صفحہ نمبر 168۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب ہے اسلام اور جدید معیشت و تجارت، MA اسلامیات فائنل۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ مضمون کا تعارف اور اس کی ضرورت صفحہ نمبر 17 ہے۔ صفحہ نمبر 16 تک ہم نے انڈیکس یعنی فہرست دیکھی، اور اس کے بعد اب صفحہ نمبر 17 مضمون کا تعارف اور اس کی ضرورت۔ اس درس کا مقصد یہ ہے کہ جدید معاملات جس طریقے سے آج دنیا میں رائج ہیں اس کی کم از کم اجمالی واقفیت طلبہ کو حاصل ہو جائے، تاکہ ان معاملات کی حقیقت سمجھنے کے بعد ان کے بارے میں شرعی احکام کی تحقیق کی جا سکے۔ آپ حضرات کو معلوم ہی ہے کہ فقہاء کرام نے فرمایا ہے کہ من جہلو بأہل زمانہ فہو جاہل، یعنی جو آدمی اپنے اہل زمانہ سے واقف نہ ہو، یعنی اہل زمانہ کے طرز زندگی، ان کی معاشرت، ان کے معاشی معاملات اور ان کے مزاج و مذاق سے واقف نہ ہو تو وہ جاہل ہے۔ ایک عالم کے لیے جس طرح قرآن و سنت کے احکام سے واقف ہونا ضروری ہے، اسی طرح اس کے لیے زمانہ کے عرف اور زمانہ کے حالات سے واقف ہونا بھی ضروری ہے۔ اس کے بغیر وہ شرعی مسائل میں صحیح نتائج تک نہیں پہنچ سکتا۔ حضرت امام محمد بن الحسن شیبانی رحمۃ اللہ علیہ کے حالات میں یہ بات وضاحت کے ساتھ ملتی ہے کہ فقہ کی تدوین کے دوران وہ باقاعدہ بازاروں میں جا کر تاجروں کے پاس بیٹھتے اور ان کے معاملات کو سمجھتے تھے، صفحہ نمبر 18، اور یہ دیکھا کرتے تھے کہ کون سے طریقے بازار میں رائج ہیں۔ ظاہر ہے کہ ان کا مقصد خود تجارت کرنا نہیں تھا، وہ صرف یہ جاننے کے لیے ان تاجروں کے پاس بیٹھتے تھے کہ ان کے طریقے کیا ہیں اور ان کے درمیان آپس میں کیا عرف رائج ہے، اس لیے کہ ان چیزوں سے واقفیت ایک عالم اور بالخصوص ایک فقیہ اور مفتی کے فرائض میں داخل ہے کہ جب اس کے بارے میں اس کے پاس سوال آئے تو وہ اس سوال کے پس منظر سے اچھی طرح واقف ہو، اس کے بغیر وہ صحیح نتائج تک نہیں پہنچ سکتا۔ بلکہ یہاں تک کہا گیا ہے کہ جب کسی علاقے یا کسی معاشرے میں ناجائز کاروبار کی کثرت ہو تو چونکہ عالم اور مفتی صرف فتویٰ جاری کرنے والا نہیں ہوتا بلکہ وہ ایک دائی بھی ہوتا ہے، اس لیے اس کا کام اس حد پر جا کر ختم نہیں ہو جاتا کہ وہ صرف اتنا کہہ دے کہ فلاں کام ناجائز اور حرام ہے، بلکہ بحیثیت دائی اس کے فرائض میں یہ بھی داخل ہے کہ اس کام کو ناجائز اور حرام کہنے کے بعد یہ بھی بتائے کہ اس کا متبادل حلال طریقہ کیا ہے۔ وہ متبادل قابل عمل بھی ہونا چاہیے اور شریعت کے احکام کے مطابق بھی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ قرآن کریم میں مذکور ہے کہ جب ان کے پاس قید خانے میں بادشاہ کا پیغام پہنچا اور خواب کی تعبیر ان سے پوچھی گئی تو حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب کی تعبیر تو بعد میں بتلائی کہ 7 سال کا قحط آنے والا ہے، لیکن اس قحط سے نجات حاصل کرنے کا راستہ پہلے بتا دیا۔ چنانچہ فرمایا کہ فما حسدتم قد فزروه فی سنبلۃ الاکیلہ مما تاکلون۔ اس آیت سے یہ استنباط کیا گیا ہے کہ دائی حق صرف حرام کام کو حرام کہہ دینے پر اکتفا نہ کرے یا صرف کسی مصیبت کو بیان کرنے پر اکتفا نہ کرے کہ یہ مصیبت آنے والی ہے، بلکہ اپنے امکان کی حد تک اس سے نکلنے کا راستہ بھی بتائے، اور یہ راستہ اسی وقت بتایا جا سکتا ہے جب آدمی معاملات اور حقائق سے واقف ہو۔ اسی بات کے پیش نظر یہ ضروری سمجھا گیا کہ معاملات جدیدہ کے متعلق ایک درس تخصص کے نصاب میں شامل ہو۔ معاشیات آج کل ایک مستقل فن بن چکا ہے اور اس کے متخصص ماہرین ہوتے ہیں، یعنی خصوصی ماہرین ہوتے ہیں۔ اس وقت فن معاشیات کو بتمام و کمال پڑھانا پیش نظر نہیں ہے، بلکہ اس کی ان حصوں سے آپ کو متعارف کرانا ہے جن کی ضرورت ایک عالم اور فقیہ کو بحیثیت فقیہ پیش آتی ہے، اور جس کے بارے میں بکثرت سوالات بھی آتے ہیں اور ان کا جواب تلاش کرنا ہوتا ہے۔ عموماً ماہرین معاشیات ایک عالم کی ان ضروریات سے واقف نہیں ہوتے جن کی عالم کو تحقیق اور مسائل میں ضرورت پیش آتی ہے، اس لیے میں نے خود ہی اس درس کا اہتمام کیا۔ صفحہ نمبر 19، نظام ہائے معیشت اور ان پر تبصرہ۔
دنیا میں اس وقت جو مختلف معاشی نظام رائج ہیں ان میں دو نظام سب سے زیادہ نمایاں ہیں. ایک سرمایہ دارانہ نظام یعنی کیپٹلزم جس کو عربی میں الرأسمالیہ کہتے ہیں، اور دوسرا اشتراکی نظام یعنی سوشلزم جس کو عربی میں الاشتراکیہ کہتے ہیں. اسی کی انتہائی صورت اشتمالیت ہے یعنی کمیونزم ہے، جسے عربی میں اششیوعیہ کہا جاتا ہے. دنیا میں جو کچھ کاروبار یا معاملات ہو رہے ہیں وہ انہی دو نظاموں کے ماتحت ہو رہے ہیں. سوویت یونین کے زوال کے بعد اگرچہ سوشلزم ایک سیاسی طاقت کی حیثیت سے تو ختم ہو چکا ہے اور اس کے ساتھ ہی اس نظریے کی طاقت بھی کمزور پڑ گئی ہے، لیکن ایک معاشی نظریہ کے اعتبار سے وہ دنیا کے معاشی نظریات میں اب بھی خاصی اہمیت کا حامل ہے. اس لیے کہ اس کو سمجھنا بھی ضروری ہے. لہٰذا سب سے پہلے ان دو معاشی نظاموں کا تعارف پیش کیا جاتا ہے اور پھر ان کے مقابلے میں اسلام کے وجود امتیاز کو بیان کیا جائے گا. بنیادی معاشی مسائل. سب سے پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ معیشت کیا ہوتی ہے اور اس کے بنیادی مسائل کیا ہوتے ہیں. آج جس کو ہم اردو میں معاشیات کہتے ہیں وہ در حقیقت انگریزی کے لفظ اکنامکس کا ترجمہ ہے، اور دراصل اکنامکس کا صحیح ترجمہ معاشیات نہیں ہے، بلکہ اس کا صحیح ترجمہ وہ ہے جو عربی میں لفظ اقتصاد سے کیا جاتا ہے. اور اسی لفظ سے یہ بات نکل رہی ہے کہ یہ مفروضہ تمام معاشی افکار میں تسلیم کیا گیا ہے کہ انسانی ضروریات اور خواہشات انسانی وسائل کے مقابلے میں زیادہ ہیں. اور ضروریات کا لفظ جب موجودہ معیشت میں استعمال ہوتا ہے تو اس میں خواہشات بھی داخل ہو جاتی ہیں. غرض انسانی وسائل محدود ہیں اور اس کے مقابلے میں ضروریات اور خواہشات بہت زیادہ ہیں. اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ان لامحدود ضروریات اور خواہشات کو محدود وسائل کے ذریعے کس طرح پورا کیا جائے. اقتصاد اور اکنامکس کے یہی معنی ہے کہ ان وسائل کو اس طریقے سے استعمال کیا جائے کہ ان کے ذریعے زیادہ سے زیادہ ضرورتیں پوری ہو سکیں. صفحہ نمبر 20. اس وجہ سے اس علم کو اکنامکس اور اقتصاد کہتے ہیں. اس نقطۂ نظر سے ہر معیشت میں کچھ بنیادی مسائل ہوتے ہیں جن کو حل کیے بغیر وہ معیشت نہیں چل سکتی. عام طور پر یہ کہا جاتا ہے کہ وہ بنیادی مسائل 4 ہوتے ہیں. نمبر 1 ترجیحات کا تعین یعنی ڈٹرمینیشن آف پرائرٹیز. پہلا مسئلہ جس کو معیشت کی اصطلاح میں ترجیحات کا تعین کہا جاتا ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ انسان کی ضروریات اور خواہشات بے شمار ہیں اور ان کے مقابلے میں وسائل محدود ہیں. ظاہر ہے کہ ان محدود وسائل کے ذریعے تمام ضروریات اور خواہشات پوری نہیں ہو سکتی، لہٰذا کچھ ضروریات اور خواہشات کو مقدم کرنا پڑے گا اور کچھ کو مؤخر کرنا پڑے گا. لیکن کون سی ضرورت کو مقدم کیا جائے، کون سی ضرورت کو مؤخر کیا جائے؟ مثلا میرے پاس 50 روپے ہیں، ان 50 روپے سے آٹا بھی خرید سکتا ہوں، کپڑا بھی خرید سکتا ہوں، کسی ہوٹل میں بیٹھ کر ریفریشمنٹ کھانے پر بھی خرچ کر سکتا ہوں. یہ 4-5 اختیارات یعنی آپشنز میرے سامنے ہیں. اب میں یہ 50 روپے ان میں سے جس کام پر خرچ کروں اس کو ترجیحات کا تعین کہا جاتا ہے. ان میں سے کس کام پر میں خرچ کروں اس کو ترجیحات کا تعین کہا جاتا ہے. یہ مسئلہ جس طرح ایک انسان کو پیش آتا ہے اسی طرح پورے ملک اور پوری ریاست کو بھی پیش آتا ہے. مثلا پاکستان کے کچھ قدرتی وسائل ہیں، کچھ انسانی وسائل ہیں، کچھ معدنی وسائل ہیں، کچھ نقد وسائل ہیں. یہ سارے وسائل محدود ہیں اور اس کے مقابلے میں ضروریات اور خواہشات لامتناہی ہیں. اب یہ متعین کرنا پڑے گا کہ ان وسائل کو کس کام میں صرف کیا جائے اور کس چیز کی پیداوار کو ترجیح دی جائے. اس مسئلہ کا نام ترجیحات کا تعین ہے. 2 وسائل کی تخصیص یعنی ایلوکیشن آف ریسورسز. دوسرا مسئلہ ہے وسائل کی تخصیص. ہمارے پاس وسائل پیداوار ہیں یعنی سرمایہ، محنت، زمین. ان کو ہم کن کاموں میں کس مقدار میں لگائیں. مثلا ہماری زمینیں ہیں، اب کتنی زمین پر ہم گندم کی کاشت کریں، کتنی زمین پر چاول کی کاشت کریں اور کتنی زمین پر روئی کی کاشت کریں. یا اسی طرح ہمارے پاس کارخانے لگانے کی صلاحیت ہے جس سے ہم کپڑا بھی بنا سکتے ہیں، جوتے بھی بنا سکتے ہیں اور کھانے پینے کی اشیاء بھی بنا سکتے ہیں. اب کتنے کارخانوں کو کپڑا بنانے میں استعمال کریں اور کتنے کارخانوں کو جوتے بنانے میں لگائیں اور کتنے کارخانوں کو کھانے پینے کی اشیاء میں استعمال کریں. اس سوال کے تعین کو معیشت کی اصطلاح میں وسائل کی تخصیص کہا جاتا ہے. صفحہ نمبر 21. 3 آمدنی کی تقسیم یعنی ڈسٹریبیوشن آف انکم. تیسرا مسئلہ ہے آمدنی یا پیداوار کی تقسیم یعنی مندرجہ بالا وسائل کو کام میں لگانے کے بعد اس کے نتیجے میں جو پیداوار یا جو آمدنی حاصل ہوئی اس کو کس طرح معاشرے میں تقسیم کیا جائے
اور کس بنیاد پر تقسیم کیا جائے اس کو معاشیات کی اصطلاح میں آمدنی کی تقسیم کہا جاتا ہے۔ 4 ترقی یعنی ڈیولپمنٹ۔ چوتھا مسئلہ ہے ترقی، یعنی اپنی معاشی حاصلات کو کس طرح ترقی دی جائے تاکہ جو پیداوار حاصل ہو رہی ہے وہ معیار کے لحاظ سے پہلے سے زیادہ اچھی ہو اور مقدار کے اعتبار سے اس میں اضافہ ہو، اور کس طرح نئی نئی ایجادات اور مصنوعات وجود میں لائی جائیں تاکہ معاشرہ ترقی کرے اور لوگوں کے پاس اسباب معیشت میں اضافہ ہو اور لوگوں کو آمدنی کے ذرائع مہیا ہوں۔ اس مسئلہ کو معاشیات کی اصطلاح میں ترقی کہا جاتا ہے۔ یہ 4 بنیادی مسائل ہیں جنہیں حل کرنا ہر معاشی نظام کے لیے ضروری ہے، یعنی ترجیحات کا تعین، وسائل کی تخصیص، آمدنی کی تقسیم اور ترقی۔ پہلے یہ سمجھ لینا چاہیے کہ یہ مسائل اگرچہ فطری مسائل ہیں، لیکن ایک نظام کے تحت ان کو سوچنے، ان کا حل تلاش کرنے کی فکر آخر صدیوں میں زیادہ پیدا ہوئی، اور اس کے نتیجے میں وہ متقابل نظریات ہمارے سامنے آئے، ایک سرمایہ دارانہ نظام یعنی کیپٹلزم اور دوسرا اشتراکی نظام یعنی سوشلزم۔ صفحہ نمبر 22 سرمایہ دارانہ نظام کیپٹلزم۔ سب سے پہلے سرمایہ دارانہ نظام کے بارے میں سمجھیے کہ اس نے ان 4 مسائل کو کن بنیادوں پر حل کرنے کا دعویٰ کیا ہے اور ان کو حل کرنے کے لیے کیا فلسفہ پیش کیا ہے۔ سرمایہ دارانہ نظام کا کہنا یہ ہے کہ ان 4 مسائل کو حل کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ ہر انسان کو تجارتی اور صنعتی سرگرمیوں کے لیے بالکل آزاد چھوڑ دیا جائے اور اسے یہ چھوٹ دی جائے کہ وہ زیادہ سے زیادہ نفع کمانے کے لیے جو طریقہ مناسب سمجھے اختیار کرے۔ اس سے معیشت کے مذکورہ بالا 4 مسائل آپ حل ہوتے چلے جائیں گے، کیونکہ جب ہر شخص کی فکر یہ ہوگی کہ میں زیادہ سے زیادہ نفع کماؤں تو ہر شخص معیشت کے میدان میں وہی کام کرے گا جس کی معاشرے کو ضرورت ہے، اور اس کے نتیجے میں 4 مسائل خود بخود ایک خاص توازن کے ساتھ طے ہوتے جائیں گے۔ اب سوال یہ ہے کہ 4 مسائل خود بخود کس طرح حل ہوں گے؟ اس سوال کے جواب کے لیے تھوڑی سی تفصیل کی ضرورت ہے۔ اس تفصیل کے لیے مندرجہ ذیل نکات قابل ذکر ہیں۔ نمبر 1، در حقیقت اس کائنات میں بہت سے قدرتی قوانین کار فرما ہیں جو ہمیشہ ایک جیسے نتائج پیدا کرتے ہیں۔ انہی میں سے قانون رسد یعنی سپلائی اور طلب یعنی ڈیمانڈ کا بھی ہے۔ رسد کسی بھی سامان تجارت کی اس مجموعی مقدار سے عبارت ہے جو بازار میں فروخت کے لیے لائی گئی ہو، اور طلب خریداروں کی اس خواہش کا نام ہے کہ سامان تجارت قیمتاً بازار سے خریدیں۔ اب رسد و طلب کا قدرتی قانون یہ ہے کہ بازار میں جس چیز کی رسد طلب کے مقابلے میں زیادہ ہو اس کی قیمت گھٹ جاتی ہے، اور جس چیز کی طلب اس کی رسد کے مقابلے میں بڑھ جائے تو اس کی قیمت بڑھ جاتی ہے۔ مثلا گرمی کے موسم میں جب گرمی زیادہ پڑنے لگے تو بازار میں برف کے خریدار زیادہ ہو جاتے ہیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ برف کی طلب بڑھ گئی ہے۔ اب اگر برف کی مجموعی پیداوار یا بازار میں پائی جانے والی برف کی مجموعی مقدار اس طلب کے مقابلے میں کم ہو تو یقیناً برف کی قیمت بڑھ جائے گی، الا یہ کہ اس وقت برف کی پیداوار میں اتنا ہی اضافہ ہو جائے جتنا طلب میں اضافہ ہوا۔ صفحہ نمبر 23، تو پھر قیمت نہیں بڑھے گی۔ دوسری طرف سردی کے موسم میں برف کے خریدار کم ہو جاتے ہیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ برف کی طلب گھٹ گئی۔ اب اگر بازار میں برف کی مجموعی مقدار اس طلب کے مقابلے میں زیادہ ہو تو یقیناً برف کی قیمت میں کمی آ جائے گی۔ یہ ایک قدرتی قانون ہے جس کو قانون رسد و طلب یعنی لا آف ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کہا جاتا ہے۔ 2، سرمایہ دارانہ نظام کا فلسفہ یہ کہتا ہے کہ رسد و طلب کا یہ قدرتی قانون ہی در حقیقت زراعت پیشہ افراد کے لیے اس بات کا تعین کرتا ہے کہ وہ اپنی زمینوں میں کیا چیز اگائیں، اور یہی قانون صنعت کاروں اور تاجروں کے لیے اس بات کا تعین کرتا ہے کہ وہ کیا چیز کتنی مقدار میں بازار میں لائیں، اور اس طرح معیشت کے 4 مذکورہ بالا مسائل خود بخود طے ہوتے چلے جاتے ہیں۔ 3، طلب و رسد کے قانون سے ترجیحات کا تعین اس طرح ہوتا ہے کہ جب ہم نے ہر شخص کو زیادہ سے زیادہ نفع کمانے کے لیے آزاد چھوڑ دیا تو ہر شخص اپنے منافع کی خاطر وہی چیز بازار میں لانے کی کوشش کرے گا جس کی ضرورت یا طلب زیادہ ہوگی تاکہ اسے اس کی زیادہ قیمت مل سکے۔ زراعت پیشہ افراد وہی چیزیں اگانے کو ترجیح دیں گے جن کی بازار میں طلب زیادہ ہے، اور صنعت کار وہی مصنوعات تیار کرنے کی کوشش کریں گے جن کی بازار میں زیادہ مانگ ہے، کیونکہ اگر یہ لوگ ایسی چیزیں بازار میں لائیں جن کی طلب کم ہے تو انہیں زیادہ منافع نہیں مل سکے گا۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ ہر شخص اگرچہ اپنے منافع کی خاطر کام کر رہا ہے، لیکن رسد و طلب کی قدرتی طاقتیں اسے مجبور کر رہی ہیں کہ وہ معاشرے کی طلب اور ضرورت کو پورا کرے۔
یہاں تک کہ جب کسی چیز کی پیداوار اور بازار میں یہاں تک کہ جب کسی چیز کی پیداوار بازار میں اتنی آ جائے کہ وہ اس کی طلب کے برابر ہو جائے، تو اب اسی چیز کا مزید پیدا کرنا چونکہ تاجر اور صنعت کار کے لیے نفع بخش نہیں ہوگا، اس لیے اب وہ اس کی پیداوار بند کر دے گا۔ اس طرح معاشرے میں صرف وہی چیزیں پیدا ہوں گی جن کی معاشرے کو ضرورت ہے، اور اتنی ہی مقدار میں پیدا ہوں گی جتنی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے واقعتاً درکار ہے، اور اسی کا نام ترجیحات کا تعین ہے۔ 4. وسائل کی تخصیص یعنی ایلوکیشن آف ریسورسز۔ اس کا تعلق بھی در حقیقت ترجیحات کے تعین ہی سے ہے۔ جب کوئی شخص ترجیحات کا باقاعدہ تعین کر لیتا ہے تو اسی حساب سے موجودہ وسائل کو مختلف کاموں میں لگاتا ہے۔ لہذا رصد و طلب کے قوانین جس طرح ترجیحات کا تعین کرتے ہیں، اسی طرح وسائل کی تخصیص کا کام بھی ساتھ ساتھ انجام دیتے ہیں، جس کے نتیجے میں ہر شخص اپنے وسائل یعنی زمین، سرمایہ اور محنت کو اسی کام میں لگاتا ہے۔ صفحہ نمبر 24۔ تاکہ وہ ایسی چیزیں بازار میں لا سکے جن کی بازار میں طلب زیادہ ہے اور اس سے منافع زیادہ حاصل ہو۔ لہذا رصد و طلب کے قوانین کے ذریعے وسائل کی تخصیص کا مسئلہ بھی خود بخود طے ہو جاتا ہے۔ 5. تیسرا مسئلہ آمدنی کی تقسیم کا ہے۔ بعض عمل پیدائش کے نتیجے میں جو پیداوار یا آمدنی حاصل ہوئی اسے معاشرے میں کس بنیاد پر تقسیم کیا جائے۔ سرمایہ دارانہ نظام کا کہنا یہ ہے کہ جو کچھ آمدنی حاصل ہو وہ انہی عوامل کے درمیان تقسیم ہونی چاہیے جنہوں نے پیدائش کے عمل میں حصہ لیا۔ سرمایہ دارانہ فلسفے کے مطابق یہ عوامل کل 4 ہیں۔ نمبر 1 زمین، 2 محنت، 3 سرمایہ اور 4 آجر یا تنظیم۔ آجر یا تنظیم سے مراد وہ شخص ہے جو ابتداً کسی عمل پیدائش کا ارادہ کر کے پہلے 3 عوامل کو اس کام کے لیے اکٹھا کرتا ہے اور نفع و نقصان کا خطرہ بھی مول لیتا ہے۔ سرمایہ دارانہ نظام کا کہنا یہ ہے کہ عمل پیدائش کے نتیجے میں جو کچھ آمدنی ہو وہ اس طرح تقسیم ہونی چاہیے کہ زمین مہیا کرنے والے کو کرایہ دیا جائے، محنت کرنے والے کو اجرت دی جائے، سرمایہ فراہم کرنے والے کو سود دیا جائے، اور وہ آجر جو اس عمل میں پیدائش کا اصل محرک تھا اسے منافع دیا جائے۔ یعنی زمین کا کرایہ، محنت کی اجرت اور سرمایہ کا سود ادا کرنے کے بعد جو کچھ بچے وہ آجر کا منافع ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ تعین کس طرح ہو کہ زمین کو کتنا کرایہ دیا جائے گا، محنت کو کتنی اجرت دی جائے گی اور سرمایہ کو کتنا سود دیا جائے گا۔ اس سوال کے جواب میں سرمایہ دارانہ فلسفہ پر اس قانون رصد و طلب کو پیش کرتا ہے۔ اس سوال کے جواب میں سرمایہ دارانہ فلسفہ پھر اس قانون رصد و طلب کو پیش کرتا ہے، یعنی یہ کہتا ہے کہ ان تینوں عوامل کے معاوضے کا تعین ان کی طلب و رصد ہی کی بنیاد پر ہوتا ہے۔ ان عوامل میں سے جس عامل کی طلب زیادہ ہوگی اس کا معاوضہ بھی اتنا زیادہ ہوگا۔ فرض کیجئے کہ زید ایک کپڑے کا کارخانہ لگانا چاہتا ہے، چونکہ وہ اس صنعت کے قائم کرنے کا محرک ہے اور وہی نفع نقصان کا خطرہ مول لے کر عوامل پیداوار کو اکٹھا کرنے کا ذمہ دار ہے۔ اس لیے معاشی اصطلاح میں اس کو آجر یعنی انٹرپرینور کہا جاتا ہے۔ اب اسے کارخانہ لگانے کے لیے پہلے تو زمین کی ضرورت ہے۔ اگر زمین اس کے پاس نہیں ہے تو اسے کہیں سے کرایہ پر لینی پڑے گی۔ اب اس کرایہ کا تعین زمین کی رصد و طلب کی بنیاد پر ہوگا۔ یعنی اگر زمین کرایہ پر دینے والے بہت سے ہیں، یعنی زمین کی رصد زیادہ ہے اور لینے والے اس کے مقابلے میں کم ہیں، یعنی طلب کم ہے، تو زمین کا کرایہ سستا ہوگا، اور اگر اس کے برعکس صورت ہو تو زمین کا کرایہ مہنگا ہوگا۔ اس طرح رصد و طلب کے قوانین کرایہ کا تعین کریں گے۔ صفحہ نمبر 25۔ پھر اسے کارخانے میں کام کرنے کے لیے مزدور درکار ہوں گے، جن کو معاشی اصطلاح میں محنت سے ثابت کیا جاتا ہے، یعنی لیبر۔ انہیں اجرت دینی پڑے گی۔ اس اجرت کا تعین بھی رصد و طلب کی بنیاد پر ہوگا۔ یعنی اگر بہت سے مزدور کام کرنے کے لیے تیار ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ محنت کی رصد زیادہ ہے، لہذا اس کی اجرت کم ہوگی۔ لیکن اگر اس کارخانے میں کام کرنے کے لیے زیادہ مزدور مہیا نہیں ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی رصد کم ہے، لہذا انہیں زیادہ اجرت دینی پڑے گی۔ اس طرح اجرت باہمی گفت و شنید کے نتیجے میں اس مقام پر متعین ہوگی جس پر رصد و طلب دونوں کا اتفاق ہو جائے۔ اسی طرح کارخانہ لگانے والے کو مشینری اور خام مال وغیرہ خریدنے کے لیے سرمایہ کی ضرورت ہوگی، جس پر سرمایہ دارانہ نظام میں اسے سود دینا پڑے گا۔ اس سود کی مقدار بھی رصد و طلب کی بنیاد پر طے ہوگی۔
اگر قرض دینے والے بہت سے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سرمایہ کی رسد زیادہ ہے، لہذا کم شرعی سود پر کام چل جائے گا، لیکن اگر سرمایہ کو قرض دینے والے کم ہیں تو زیادہ شرعی سود ادا کرنی پڑے گی۔ اس طرح شرعی سود کا تعین بھی رسد و طلب کی بنیاد پر ہوگا، اور جب رسد و طلب کی مذکورہ بنیادوں پر کرایہ، اجرت اور سود کا تعین ہو گیا تو کارخانے کی پیداوار کے نتیجے میں جو آمدنی ہوگی اس کا باقی ماندہ حصہ آجر کو نفع کے طور پر ملے۔ اس طرح آپ نے دیکھا کہ آمدنی کی تقسیم کا بنیادی مسئلہ بھی سرمایہ دارانہ نظام میں رسد و طلب کے قوانین کے تحت انجام پاتا ہے۔ 6، چوتھا معاشی مسئلہ ترقی کا ہے، یعنی ہر معیشت کو اس بات کی ضرورت ہوتی ہے کہ وہ اپنی پیداوار کو ترقی دے اور اپنی پیداوار میں کما اور کیفیہ اضافہ کرے۔ سرمایہ دارانہ نظام کے فلسفے کے مطابق یہ مسئلہ بھی اسی بنیاد پر حل ہوتا ہے کہ ہر شخص کو جب زیادہ سے زیادہ نفع کمانے کے لیے آزاد چھوڑا جائے گا تو رسد و طلب کے قدرتی قوانین سے خود بخود اس بات پر آمادہ کریں گے کہ وہ نئی سے نئی چیزیں اور بہتر سے بہتر کوالٹی بازار میں لائے تاکہ اس کی مصنوعات کی طلب زیادہ ہو اور اس سے زیادہ نفع حاصل ہو۔ سرمایہ دارانہ نظام کے اصول۔ سرمایہ دارانہ نظام کے بنیادی اصول 3 ہیں، صفحہ نمبر 26۔ نمبر 1، ذاتی ملکیت یعنی پرائیویٹ پراپرٹی۔ پہلا اصول یہ ہے کہ اس نظام میں ہر انسان کو اس بات کا حق حاصل ہے کہ وہ اپنی ذاتی ملکیت میں اشیاء بھی رکھ سکتا ہے اور وسائل پیداوار بھی رکھ سکتا ہے۔ اشتراکی نظام میں اگرچہ ذاتی استعمال کی اشیاء تو ذاتی ملکیت میں آ سکتی ہیں، لیکن وسائل پیداوار مثلا زمین یا کارخانہ عموماً ذاتی ملکیت میں نہیں ہوتے۔ البتہ سرمایہ دارانہ نظام میں ہر قسم کی چیز، چاہے وہ استعمالی اشیاء سے تعلق رکھتی ہو یا اشیاء پیداوار میں سے ہو، وہ ذاتی ملکیت میں آ سکتی ہے۔ 2، ذاتی منافع کا محرک یعنی پروفٹ موٹو۔ دوسرا اصول یہ ہے کہ پیداوار کے عمل میں جو محرک کار فرما ہوتا ہے وہ ہر انسان کے ذاتی منافع کے حصول کا محرک ہوتا ہے۔ 3، حکومت کی عدم مداخلت یعنی لیسیز فیئر۔ سرمایہ دارانہ نظام کا تیسرا اصول یہ ہے کہ حکومت کو تاجروں کی تجارتی سرگرمی میں مداخلت نہیں کرنی چاہیے۔ وہ جس طرح کام کر رہے ہیں ان کی معاشی سرگرمی میں رکاوٹ نہ ڈالنی چاہیے، نہ ان پر حکومت کی طرف سے زیادہ پابندیاں عائد کرنی چاہیے۔ عام طور پر اس اصول کے لیے لیسز فیئر کی اصطلاح استعمال ہوتی ہے۔ اصل میں یہ فرانسیسی لفظ ہے، یعنی حکومت کی عدم مداخلت کی پالیسی، اور اس کے معنی ہے کہ کرنے دو، یعنی حکومت سے یہ کہا جا رہا ہے کہ جو لوگ اپنی معاشی سرگرمیوں میں مصروف ہیں وہ جس طرح بھی کام کر رہے ہیں ان کو کرنے دو، اس میں کوئی رکاوٹ نہ ڈالو۔ اور حکومت کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ لوگوں سے کہے کہ فلاں کام کرو فلاں کام نہ کرو، اور نہ یہ حق ہے کہ وہ یہ کہے کہ اس طرح تجارت کرو اس طرح نہ کرو۔ یہ سرمایہ دارانہ نظام کا تیسرا اصول ہے، اور سرمایہ دارانہ نظام کا اصل بنیادی فلسفہ یہی ہے۔ اگرچہ بعد میں خود سرمایہ دارانہ ممالک میں رفتہ رفتہ اس پالیسی کو محدود کر دیا گیا، اور عملاً ایسا نہیں ہوا کہ حکومت بالکل مداخلت نہ کرے، بلکہ حکومت کی طرف سے بہت سی پابندیاں سرمایہ دارانہ ممالک میں نظر آئیں گی۔ مثلا کبھی ٹیکسوں کے ذریعے بہت سی پابندیاں عائد کر دی جاتی ہیں، یا کسی کام کی ہمت افزائی کے لیے حکومت بہت سے اقدامات کرتی ہے۔ آج پوری دنیا میں کوئی ملک ایسا موجود نہیں ہے جس میں تجارت کے اندر حکومت کی بالکل مداخلت موجود نہ ہو، لیکن سرمایہ دارانہ معیشت کا بنیادی فلسفہ یہی تھا کہ حکومت مداخلت نہ کرے بلکہ تاجروں کو کھلی چھٹی دے دے۔ چنانچہ اسی بنیاد پر یہ کہا جاتا رہا ہے کہ سب سے اچھی حکومت وہ ہے جو کم حکومت کرے، سب سے اچھی حکومت وہ ہے جو کم حکومت کرے، یعنی مداخلت نہ کرے۔ صفحہ نمبر 27۔ چونکہ سرمایہ دارانہ معیشت میں ذاتی منافع کا محرک کار فرما ہوتا ہے، اس لیے اس کو سرمایہ دارانہ نظام کہتے ہیں، اور اس کا دوسرا نام ہے مارکیٹ اکانومی، یعنی بازار پر مبنی معیشت، اس لیے کہ اس میں مارکیٹ کی قوتوں یعنی مارکیٹ فورسز یعنی رسل و طلب سے کام لیا جاتا ہے۔